نیم حکیم خطرہ جان ولیمے والے دن محمد عمران چوک اعظم کا رہائشی جو کہ ایک الیکٹریشین تھا اپنے ولیمے والے دن وفات پا گیا. مجھے نہیں پتا مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے یا پھر نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں مجبور ہو چکا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ نوجوان نسل میں بڑھ چکی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ میتھ کریٹ کر دی گئی ہے کہ جس نے شادی کرنی ہے وہ حکمت کا کورس ضرور کرے, یا پھر جو شادی کرنے جا رہا ہے وہ ایک کمزور بندہ ہے. اکثر کچھ نوجوان مرد جب شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لوگ اس کو کیا بولتے ہیں, کیا تو حکیم کے پاس سے ہو کے آیا ہے؟ حکمت کے بغیر شادی کرنے کے قابل تم نہیں ہو. یہی چیز ہمارے لڑکوں کو مار دے رہی ہے. مردانہ کمزوری کا علاج کراتے کراتے یہ نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. طاقت کا وہ خزانہ جس کو سمجھتے ہو آپ کہ شادی کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا فینٹیسی کریٹ ہو جائے گی, اس مت کو ختم کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ بی پی کے پیشنٹ ہے, ہارٹ کے پیشنٹ ہے, آؤٹ آف کنٹری سے جب بھی کوئی آتا ہے تو ہم اس کو یہی بات بولتے ہیں, یار اپنے ساتھ تھوڑی سی نا وائگرا لے آنا. یو کے کی وائگرا زیادہ اچھی ہے, یو ایس اے کی اور زیادہ اچھی ہے, اور پاکستان کے اندر یہ خالص نہیں ملتی. یہ ایک مت ہے یہ وائگرا جو کہ جس کا مقصد کچھ اور ہے اور پاکستان کے اندر کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. وائگرا تو چلیں فیمس ہے ہی فیمس ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہو رہا کیا ہے, مختلف جڑی بوٹیاں جس میں انجیر, شیتوت, شیرہ, اس سب کو ملا کے حکیم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی وائگرا ساتھ کوٹ کے ایک میڈیسن ریڈی کرتے ہیں جو کہ اکثر نوجوان کھاتے ہیں. بڑی سستی قیمت میں آپ کو مل جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ بلیک کوبرا آپ کو 50 روپے میں ملے گی, یعنی کہ مردانہ طاقت آپ 50 روپے میں بڑھا سکتے ہیں. یہ مت پاکستان کے اندر کریٹ کر دی گئی ہے. اور حکمت کے شعبے کی بات کریں, اس ٹائم پہ اتنا پروفیٹیبل ہو گیا ہے ان میڈیسن کو بیچ کے. حکیم لو پاڑ کی میں بات کروں تو حکیم صاحب کی جو ٹن ہے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا کورس ہے. حکیم بابر صاحب راولپنڈی کے جو کہ خود مشہور ہیں, خود شادی کر رہے ہیں, نیو شادی انہوں نے کی ہے, اگر ان کے پاس جائیں تو لاکھ روپے سے اوپر وہ کورس بھی آپ کو ملے گا. اور یہی کورسز نوجوان نسل کی جان کا سبب ہیں. یہ جو حکیم شادیاں کر رہے ہیں, نوجوان نسل جب ان کو دیکھتی ہے یہی سمجھتی ہے کہ یہ حکیم سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور یہ میڈیسن ہمیں دے گا ایک اچھی. مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ مردانہ کمزوری لڑکوں کے اندر کیا واقعی ہوتی ہے, یا پھر ان کو ہمارے معاشرے میں اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ شادی کرو گے, شادی کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خاص طور پہ وہ نوجوان جو کہ 30 سال سے اوپر ہو گئے, شادی کے نام سے بھی وہ ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ مردانہ کمزور ہے, مردانہ کمزوری یہ کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی. انسان کے جو رگوں کے اندر جو خون ہے اس کا اتار چڑھاؤ تو اوپر ہو سکتا ہے. اپنی ڈائٹ کو بہتر کر کے تھوڑی بہت چیزیں تو ہو سکتی ہیں. اپنی جو مینٹلی آپ کا سٹرکچر ہے اگر آپ اس کو بلڈ کرتے ہو تو مردانہ کمزوری یہ صرف اور صرف ایک سائیکو بیماری ہے جو کہ کچھ لوگوں کے اندر ہے. اکثر ہم نے نوجوان دیکھتے ہیں کہ کوئی کرکٹ کھیلتے ہوئے فوت ہو گیا, کوئی فٹ بال کھیلتے ہوئے فوت ہو گیا, کوئی بائک چلاتے ہوئے فوت ہو گیا. اس کے پیچھے یہی ریزنز ہوتی ہیں. اگر انویسٹیگیشن کی جائے تو بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ پاکستان کے اندر پائی جائیں گی اس حکمت کے اندر. میں یہ سوال آج آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مردانہ کمزوری بھی ایک بیماری ہے جو کہ پاکستان کے بچوں کے اندر ہے؟ باقی پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں اس طرح نہیں پائی جاتی جس طرح پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. سب سے پہلے اپنے جو بچے ہیں ان کی پازیٹیو گروتھ کریں, ان کی ڈائٹ اچھی کریں اور ان کے مائنڈ میں یہ چیز بٹھائیں کہ مردانہ کمزوری ایک بیماری نہیں ہے, یہ ایک مت ہے. اگر آپ تھوڑا بہت ڈسیبل ہو تو اپنی ڈائٹ کے ذریعے یا پھر کوئی اور بیماری ہوگی جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوگی اس کو کنٹرول کر کے آپ اپنی چیزیں کور کر سکتے ہو. لیکن یہ بات بولنا کہ کوئی بندہ فزیکلی انفٹ ہے, شادی کے لیے ریڈی نہیں ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سراسر غلط بات ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.